اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اس آیے شریفہ میں خدائے منان قساوت قلب کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ انسان کا جب دل قساوت کا شکار ہو جائے تو یہ دل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ لہذا قساوت، سب سے پہلے تو جانیں کہ قساوت کا معنی کیا ہے۔ قساوت کا معنی ہے سخت ہونا، اور قساوت کے مقابلے میں ہے رقت قلب، جس کا معنی ہے نرمی، دل کا نرم ہونا۔ جب انسان کا دل سخت ہو جائے، قساوت کا شکار ہو، تو اس صورت میں انسان کے دل میں نور ہدایت، نور ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے یہ دل نفوس ناپذیر ہو جاتا ہے، اس کی جگہ تاریکی آ جاتی ہے، اندھیرا اس دل میں آ جاتا ہے، اور شیطان اس دل کو اپنا ٹھکانہ قرار دیتا ہے۔ لہذا ایک مرتبہ یہ قساوت قلب بندے اور خدا کے درمیان ہے، خدا کے مقابلے میں آتا ہے کہ جب انسان کے دل میں قساوت قلب، قساوت آ جائے اور دل قساوت کا شکار ہو، پھر یہ دل، اس میں تکبر آ جاتا ہے۔ جب تکبر انسان کے دل میں آ جائے تو پھر یہ خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ یہ خدا کی خدائیت کا دعویٰ کرنے لگتا ہے، کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، میں پروردگار ہوں۔ بندوں سے وہ کہنا شروع کر دیتا ہے میری اطاعت کرے، میری بندگی کرے، مجھ سے مانگے، تمہارا رب میں ہوں۔ اور دوسری صورت، جب قساوت قلب بندوں، خلق خدا اور بندوں کے درمیان ہو، بندوں کے مقابلے میں ہو، تو پھر ایسے میں اس دل سے رحم چلا جاتا ہے، اس کی جگہ بے رحمی آ جاتی ہے۔ جب کسی کے دل میں بے رحمی آ جائے، پھر وہ دوسروں کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سے عوامل ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل قساوت کا شکار ہو جاتا ہے؟ پہلا عامل انسان کا دل قساوت کا شکار ہونے کا باعث بنتا ہے، وہ ہے یاد خدا سے دوری۔ جب انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کی یاد سے فرار کرتا ہے، تو ایسے میں جب وہ ذکر خدا نہیں کرے گا، اللہ کو یاد نہیں کرے گا، تو اس کی وجہ سے اس کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا عامل کثرت گناہ ہے۔ جب انسان کثرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا عامل شیطان ہے۔ شیطان اس انسان کے سامنے برے اعمال کو خوبصورت کر کے، زیبا کر کے پیش کر دیتا ہے، تو وہ انسان
برے اعمال کو بھی اچھا سمجھ کے اس سے لذت لینا شروع کر دیتا ہے اور بغیر کسی خوف و ترس کے برے اعمال کو انجام دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس انسان کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، قساوت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک عامل جو ہے وہ ہے کثرت سے دنیاوی معاملات کے بارے میں باتیں کرنا، اس سے بھی انسان کا دل قساوت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح لمبی لمبی آرزوئیں، جب انسان لمبی لمبی آرزوئیں رکھے تو اس سے بھی انسان کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ لمبی لمبی آرزوئیں مجھ سے دور کر دیتی ہے، لہٰذا لمبی آرزوئیں مت رکھیں۔ اور اسی طرح کثرت مال، حرص مال، ثروت اندوزی، کثرت سے ثروت اندوزی جمع کرنے کی جو حرص ہے انسان کے اندر، اس سے بھی دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کیا مال و دولت کوئی بری چیز ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ مال و دولت بذات خود بری چیز نہیں ہے۔ بری چیز اس وقت یہ مال و دولت بن جاتی ہے جب انسان افراط و تفریط کا شکار ہو جائے۔ افراط کا اس طرح کی انسان 24 گھنٹے صرف ثروت اندوزی میں لگے رہے، پیسے کمانے میں، مال جمع کرنے میں، دوسرے معاملات کی طرف انسان توجہ نہ دے، فقط انسان کا ہدف پیسہ ہو، تو اس کی مذمت ہوئی ہے۔ اور اسی طرح انسان کچھ کما ہی نہیں، اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے دوسروں کی طرح محتاج ہو، ہمیشہ دوسروں کی طرف اس کی نظر ہو، تو اس کی بھی مذمت ہوئی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا تعادل رہنا چاہیے، افراط بھی نہ ہو، تفریط بھی نہ ہو تو بہترین ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی کا دل کسی وجہ سے قساوت کا شکار ہوا ہے، تو اب اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو سب سے پہلا جو عمل ہے جس کے کرنے سے انسان کا دل دوبارہ سے نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ انسان صبح و شام اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو یاد کرے، ذکر پروردگار اپنی زبان پر جاری کرے، اللہ کا ذکر اپنی زبان پر ورد کرے، اس سے پھر دوبارہ انسان کا دل نرم ہونا شروع ہوگا۔ اور اسی طرح کثرت تلاوت قرآن کرنے سے بھی انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یتیم نوازی سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، شکایت کی، اے اللہ کے رسول، میرا دل قساوت کا شکار ہو چکا ہے، کوئی حل بتائے، مجھے علاج بتائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا واقعاً تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا جی اللہ کے رسول، میں اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہوں، اس قساوت قلب سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تم جو ہے یتیموں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پر، یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس سے تمہارا دل دوبارہ سے نرم ہونا شروع ہوگا۔ تو یقیناً یتیم نوازی، اس کی بڑی جو ہے اسلام میں جو ہے اس پر بڑی تاکید ہوئی ہے، مدد کرے انسان۔ اگر اپنے آس پاس میں کوئی یتیم ہے، رشتہ داروں میں یا محلوں میں یا آپ کے سوسائٹی میں، ہم وطنوں میں یا آپ کے شہر میں، تو ان کے ساتھ پیار سے، محبت سے پیش آئیں، اور اگر واقعاً مالی طور پر مدد کر سکتے ہیں تو بھرپور طریقے سے مدد کرے۔ اس کا اجر جو ہے بہت عظیم ہے، اللہ آپ کو عطا کرے گا۔
اور اسی طرح اللہ کی رحمت، اللہ کی رأفت اور رحمت سے انسان مدد طلب کرے، اس سے بھی انسان کا دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ہم نے تمہارے دل کو ان کے لیے نرم کر دیا اللہ کی رحمت سے۔ اور اس طرح اگر انسان ان امور کو اگر انجام دے تو یقیناً انسان کا دل دوبارہ سے نرم ہوگا۔ تمام بیماریوں کی جڑ قساوت قلب ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، لا تؤم اشد من القسوتی، قساوت قلب سے بڑھ کر کوئی اور پستی نہیں ہے۔ انسان جب قساوت قلب کا شکار ہو جاتا ہے پھر وہ دائرہ بندگی سے نکل جاتا ہے، اور پھر اس کے دل میں خلق خدا کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی۔ اس سے دعا ہے، یہ ماہ مبارک ہے، رمضان ہے، ماہ رحمت ہے، پروردگارہ ہمیں اپنے حقیقی روزہ داروں میں سے قرار فرما اور ہمارے دل کو تیری بندگی کے لیے نرم فرما۔